آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کے ظالم ترین حکمران چنگیز خان کی زندگی کے حوالے سے وہ واقعہ سنائیں گے جب چنگیز خان پروردگار عالم اللہ رب العزت کے روبرو حاضر ہوا اور فریاد کی اور پھر دنیا میں تباہی مچا دی اور خون کی ندیاں بہا دی۔ ناظرین، ہماری اسلامی تاریخ میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی مہموں کو بدترین ظلم و بربریت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، مگر اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو ایسی حیرت انگیز باتیں سامنے آتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا قانون تمام ظالموں کے لیے ایک جیسا ہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ چنگیز خان نے منگولیا کی جب بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ختم کر کے ایک ریاست قائم کر لی تو اس نے مناسب سمجھا کہ مسلمانوں کے حکمران سلطان محمد خوارزم شاہ سے دوستی اور امن معاہدے کر لیے جائیں تاکہ آپس میں تجارت کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے چنگیز خان نے سلطان محمد خوارزم شاہ کو دوستی کا خط لکھا اور پھر دونوں مملکتوں میں تجارت بھی شروع ہو گئی۔ پھر سلطنت عباسیہ کے خلیفہ ناصر الدین عباسی نے چنگیز خان کو ایک خط لکھا کہ تم سلطان محمد خوارزم شاہ پر حملہ کر دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ناظرین، یہ واقعہ تاریخ کی مستند کتابوں میں موجود ہے جن کی تصاویر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ چنگیز خان نے کہا کہ میں نے دوستی کر لی ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اس کے بعد چنگیز خان نے سلطان کی طرف اظہار محبت بھرا ایک اور خط لکھ کر اپنا سفیر تاجروں کے قافلے کے ساتھ روانہ کیا، مگر راستے میں سلطان کے نائب نے اس سفیر سمیت تمام تاجروں کو جاسوس قرار دے کر قتل کر دیا اور تمام سامان بھی لوٹ لیا۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی چنگیز خان مشتعل نہیں ہوا۔ پھر ایک اور خط سلطان کو لکھا کہ تمہارے نائب نے بڑا ظلم کیا ہے، بے گناہوں کو قتل کیا ہے، لہٰذا اسے سزا دو۔ مگر بدقسمتی دیکھیے کہ سلطان محمد خوارزم شاہ نے اس خط کو پڑھتے ہی خط لانے والے سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ اب کی بار بھی چنگیز خان مشتعل نہیں ہوا اور ایک تیسرا خط لکھا کہ بادشاہوں کے لائق نہیں کہ وہ سفیروں کو قتل کریں، ایسا کرنا آپ کے شایان شان نہیں۔ ناظرین، یہ خط جب سلطان محمد خوارزم شاہ کو ملا تو اس نے پھر وہی حرکت کی، یعنی خط لانے والے اس تیسرے سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ اب مشیت الہی میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ کافروں کے ذریعے فاسق مسلمانوں کو سزا ملنی چاہیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان غم اور غصے کی حالت میں رات کی تاریکی میں اکیلا ہی ایک پہاڑ پر چڑھا اور آسمان کی جانب منہ کر کے بولا، اے مسلمانوں کے پروردگار، تیرے ماننے والوں نے میرے ساتھ دھوکہ اور میری رعایا کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تو مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ میں ایک کافر تموجن عرف چنگیز خان آج تجھ سے مدد مانگتا ہوں تاکہ ظالموں کو ان کے ظلم کا مزہ چکھا سکوں۔ چنگیز خان نے لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ چنگیز خان منگولوں کا لشکر عظیم لے کر ایران اور اسلامی ممالک کی طرف روانہ ہوا۔ اب سلطان محمد خوارزم شاہ نے بجائے مقابلہ کرنے کے فوج کمانڈروں کے حوالے کر کے بھاگنا شروع کر دیا۔ چنگیز خان اس کا پیچھا کرتا رہا۔ سلطان کبھی سمرقند بھاگتا تو کبھی ہرات، کبھی بلخ تو کبھی ماوراء النہر۔ سلطان کی اس بزدلی کو دیکھ کر چنگیز خان اور دلیر ہو گیا۔ کئی ملکوں میں بھگاتے بھگاتے بالآخر اکثر شہر چنگیز خان نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس کے بعد خراسان، سمرقند، بخارا اور ہرات وغیرہ میں چنگیز خان نے اتنا خون بہایا کہ کسی نفس کو زندہ نہیں چھوڑا۔ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کی گردنیں کاٹی گئیں، یہاں تک کہ چنگیز خان نے یہ حکم بھی دیا کہ شہر کے پرندوں کو بھی قتل کر دو، کوئی نفس زندہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ایسا ہی کیا گیا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ چنگیز خان کی اتنی دہشت تھی کہ اس کے لشکر کی کوئی عورت بھی کسی گلی میں داخل ہوتی، وہاں اگر 100 مسلمان کھڑے ہوتے تو وہ ان کو کہتی، ابھی یہیں رکو، میں تلوار لے کر آتی ہوں اور تمہیں قتل کرتی ہوں۔ وہ جا کر تلوار لاتی اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کو قتل کرتی، مگر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور مقابلہ کرتے بھی کیسے؟ یہ تو اللہ رب العزت کا عذاب تھا، اور اللہ جل شانہ کے عذاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، دنیا اسلام کا عظیم حادثہ بغداد کی تباہی تھا جو چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوا۔ یہاں بھی مسلمانوں کے ایک بادشاہ اس سانحے کی وجہ بنے۔ بادشاہ کے وزیر القمی نے خود ہلاکو خان کو حملے کی دعوت دی۔ ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے تقریباً 1,06,00,000 انسانوں کو قتل کیا۔ دریائے دجلہ کا پانی خون سے سرخ ہو کر بہہ رہا تھا۔ عورتیں سر پر قرآن مجید رکھ کر پناہ مانگ رہی تھیں، مگر ظالم تاتاریوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ وہی منظر دہرایا گیا کہ کوئی نفس زندہ نہیں رہنا چاہیے، چاہے بچہ ہے یا بوڑھا، سب کو قتل کر دو۔ ایک دن کے بچے کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ ہلاکو خان نے بادشاہ مستعصم کو زندہ گرفتار کر لیا۔ کئی دن تک خون ریزی جاری رہی۔ کیا سردار اور کیا علماء، سب کو لائنوں میں کھڑا کر کے باری باری ذبح کر دیا گیا۔ خلیفہ نے لاکھوں لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا۔
جب سب انسان ختم ہو گئے پھر ہلاکو خان شاہی محل میں داخل ہوا، خلیفہ کو طلب کیا اور کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں، کوئی ضیافت کرو۔ خلیفہ اتنا کانپ رہا تھا کہ خزانے کے تالے نہیں کھول سکتا تھا۔ تالے توڑ کر خزانہ نکالا گیا۔ پھر ہلاکو خان نے وہ خزانہ اپنی فوج میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ یہ خزانہ تو ویسے بھی ہمارا تھا، اب وہ خزانہ دکھاؤ جو تم نے زمین میں دفن کیا ہوا ہے۔ خلیفہ نے اس کا پتہ بتایا تو زمین کے اندر سے سونے جواہرات کے بڑے بڑے حوض نکلے۔ پھر خلیفہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ خلیفہ نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ ہلاکو خان نے حکم دیا کہ ایک پلیٹ میں سونے کے جواہرات اور اشرفیاں اس کو کھانے کے لیے دی جائیں۔ خلیفہ نے کہا کہ میں یہ کیسے کھاؤں؟ ہلاکو خان نے کہا کہ جس چیز کو تم کھا نہیں سکتے اسے اتنا سنبھال کر کیوں رکھا تھا؟ اگر اپنی عوام اور سپاہیوں پر خرچ کرتے تو وہ آج تمہاری طرف سے مقابلہ بھی کرتے۔ بالآخر خلیفہ کو ایک بوری میں بند کر کے لاتیں اور مکے مار مار کر ختم کر دیا گیا۔ ناظرین، دراصل باپ کے بعد بیٹا حکمران اور پھر پوتا حکمران کی ایسی روش چل نکلی تھی کہ یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ خاندان عباسیہ کے علاوہ کوئی شخص خلیفہ بن ہی نہیں سکتا۔ ان خطرناک اور نازک ترین حالات کی اصلاح آخر اللہ رب العزت نے خود ہی کی، کیونکہ مسلمانوں کی حالت انتہائی پستی کو پہنچ چکی تھی۔ ناظرین، چنگیز خان اور ہلاکو خان جاہل اور وحشی لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کافروں کو فاجر مسلمانوں کو سزا دہندہ بنا کر نازل کر دیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔